السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ میں ہوں ابو اطہر۔ میر وائزین کشمیر کے سلسلے کی یہ چوتھی قسط ہے، جو میرے والد میر وائز محمد نور الدین شاہ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اس گفتگو کے آخر میں تھوڑی سی بات ہوگی مقبوضہ کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ پچھلی نشست کی گفتگو کے دوران میں نے کہا تھا کہ افراد اور اقوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود احتسابی ریٹروسپیکٹیو کے عمل سے خود کو ضرور گزاریں۔ اس کا مقصد ان غلطیوں سے بچنا ہے جو ماضی میں کی گئی ہوں۔ میں نے جو تنقید مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعت پر کی تھی، وہ بھی اسی مقصد کے تحت کی تھی۔ اب واپس اپنے موضوع کی طرف۔ میر وائز محمد نور الدین شاہ کی پیدائش 1912 میں ہوئی سری نگر کشمیر میں، اور وفات 1997 میں ہوئی اسلام آباد میں۔ ہجری کیلنڈر کے حساب سے سن پیدائش 1329 بنتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی شب جب آپ کی پیدائش ہوئی۔ بزرگوں نے آپ کا نام نور الدین رکھا، جو ایک مشہور صوفی بزرگ جو وادی میں مدفون ہیں ان کے نام پہ۔ ابتدائی تعلیم ان کی بھی انجمن نصرت الاسلام کے تحت چلنے والے مدارس سے ہوئی۔ پھر مزید تعلیم کے لیے آپ اورینٹل کالج لاہور چلے گئے، تعلیم مکمل کی وہاں۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند بھی گئے، لیکن وطن عزیز کشمیر میں سیاسی صورتحال بگڑنے کی وجہ سے انہیں واپس سری نگر جانا پڑا۔ آپ کے والد میر وائز کشمیر مولانا عتیق اللہ شاہ نے سند جانشینی عطا کی 1939 میں۔ اس سند جانشینی کے بعد آپ وقتاً فوقتاً سری نگر جامع مسجد میں درس و تدریس اور وعظ خوانی کرتے رہے۔ اس دوران آپ سری نگر اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے آپ کا زیادہ تر وقت سیاسی سرگرمیوں میں صرف ہوتا۔ آپ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے۔ جو پارٹی کا جس کا نام میں نے لیا ہے مسلم کانفرنس، یہ 1947 سے پہلے کی ہے، جس پر میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے انہیں بہت ذہین اور زرخیز دماغ دیا تھا۔ جلد ہی یہ بات واضح ہونا شروع ہوئی کہ آپ بہت دور بین اور زیرک سیاستدان تھے، اور آپ اس وقت کے ہم عصر ساتھیوں سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ ان کی جو بھی رائے ہوتی اسے پورے اعتماد اور بھرپور طریقے سے بیان کرتے، جس کے نتیجے میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اہم فیصلوں میں آپ کی رائے کو شامل کیا جاتا۔ تحریر اور تقریر میں انہیں بہت ملکہ حاصل رہا۔ سری نگر سے ایک اردو اخبار جس کا نام رہنما تھا نکلتا تھا۔ آپ کافی عرصے اس کے مدیر اعلیٰ بھی رہے، اور اپنی تحریر اور تقریر کی بدولت کشمیری قوم کا جذبہ حریت ابھارتے رہے۔ 1947 سے پہلے ڈوگرا مہاراجوں کی حکومت تھی، تو جنگ آزادی ان حکمرانوں کے غاصبانہ قبضے کے خلاف تھی۔ میر وائز محمد نور الدین شاہ کو کئی بار قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا، لیکن اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ 1938 میں مسلم کانفرنس 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ دوسرے دھڑے کا نام نیشنل کانفرنس رکھا گیا، اور ان کو انڈین نیشنل کانگریس کی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ یہاں سے کشمیری قوم کی افراتفری اور انتشار کا دور شروع ہوتا ہے، جو اب تک جاری ہے 75 سال گزرنے کے باوجود۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ سیکولرزم کے جال میں پھنس چکے تھے۔ میرے والد سے ایک ملاقات کے دوران انہوں نے ترنگ میں آ کر کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کا مستقبل بہت روشن ہے کہ ہم دنیا کی بڑی جمہوریت سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ بڑی جمہوریت کا آج کل بھی بہت چرچا ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ جموں میں
1947 ہی میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا۔ اس کے بعد جو آنے والے وقت میں اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہوئے، انہیں بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو سب سے پہلا واقعہ ہوا جموں میں، اس کا بہت کم ذکر سننے کو ملتا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے جموں سے ہجرت کی۔ یہ ہے وہ روشن مستقبل جس کی نیشنل کانفرنس کے سربراہ نے بات کی تھی، اور اب تو ہندوتوا کا جن مقبوضہ کشمیر پر منڈلا رہا ہے۔ اسیری کے دوران نیشنل کانفرنس کے 2 سرکردہ لیڈر میرے والد سے جیل میں ملنے آئے اور پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ پاور شیئرنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنا موقف تبدیل کریں۔ یہ 2 نمائندے تھے مولانا سعید مسعودی اور خواجہ محی الدین قرہ۔ پاور شیئرنگ کبھی مسلم کانفرنس کا مقصد رہا ہی نہیں۔ میں اس مسلم کانفرنس کی بات کر رہا ہوں 47 سے پہلے تھی، لہٰذا اس آفر کو بھی رد کیا گیا۔ اصل مسئلہ تو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا تھا۔ 1947 میں بھارتی افواج کشمیر میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی مسلم کانفرنس کی تقریباً تمام لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں میرے والد میروائز محمد نور الدین شاہ بھی شامل تھے۔ شروع میں انہیں ریاسی جیل میں رکھا گیا۔ یہ ریاسی ان کو جگہ ہے مضافاتی جو جموں شہر کے آس پاس ہے کہیں، اور بہت دیر بعد انہیں سری نگر سینٹرل جیل کی قید تنہائی میں رکھا گیا۔ جنوری 1949 میں میروائز محمد نور الدین شاہ کو اچانک جلا وطن کیا گیا۔ آپ کو سری نگر سینٹرل جیل سے سیدھا ایک ہوٹل لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایئرپورٹ۔ جہاز نے جموں شہر لینڈ کیا اور اگلے روز سچیت گڑھ کے راستے سیالکوٹ بھیج دیا گیا۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے میرے والد نے احتجاج کیا کہ انہیں والد اور دوسرے خاندان کے افراد سے ملنے کا موقع دیا جائے، لیکن ان کی نہیں سنی گئی اور جواب دیا گیا کہ اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ کو سیدھا ایئرپورٹ لے جایا جائے۔ نیشنل کانفرنس نے بدترین ظلم و ستم شروع کیا ہر اس کشمیری پر جس نے پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کیا۔ یہ ہیں اس جماعت کے سیاہ کارنامے کہ اپنے ہی لوگوں کو جبر و استبداد کا نشانہ بنایا۔ ان کی تفصیل بتانے میں مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ میروائز محمد نور الدین شاہ کو کشمیری قوم کا انتشار بہت رنجیدہ کر دیتا۔ وہ آخری وقت تک اس کوشش میں رہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے قوم کو مل جل کر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ آخری کوشش انہوں نے 1970 کے شروع میں کی تھی، جب انہیں مقبوضہ کشمیر جانے کا موقع ملا۔ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ اس وقت دہلی میں بند تھی، یا ہاؤس اریسٹ تھی، یا وہ جیل میں بند تھے۔ اس وقت مسز اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی اور ان کے ارد گرد 3 کشمیری پنڈت کام کر رہے تھے۔ ایک تھے ٹی این کول، وہ فارن سیکرٹری تھے، اور دوسرے ڈی پی در، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اور پھر تیسرے تھے پی این ہاکسر، جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ ان دنوں دہلی میں یہ عام تاثر تھا کہ بھارت پر کشمیری پنڈتوں کی حکومت ہے۔ بہرحال نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ جو دہلی میں بند تھی، ان سے بات چیت شروع کی میرے والد نے، اور کافی عرصے تک چلتی رہی، اور یوں لگتا تھا کہ شاید اب برف پگھلنے لگے گی۔ تو بھارتی حکومت کی طرف سے جن سے بات ہوئی تھی میرے والد کی، ان میں کول صاحب بھی تھے، ٹی این کول، جو فارن سیکرٹری تھے۔ تو پہلی ملاقات میں رسمی الیکس کے بعد کول صاحب نے میرے والد سے کشمیری زبان میں پوچھا، تو اس کا کشیر پوائٹ کا تھا، یعنی ہم کشمیری میں بات کریں۔ میرے والد تھوڑے سے حیران بھی ہوئے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کول صاحب جو وادی سے کافی دہائیوں سے باہر رہے ہیں، چونکہ وہ سول سروس میں تھے، تو اب لیکن انہیں کشمیری زبان ابھی بھی بھولی نہیں تھی۔ تو اب اپنے موضوع کی طرف، لیکن میں نے جیسے ذکر کیا کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ اب بات چیت میں کوئی
نتیجہ کی طرف جانے لگی ہے، یعنی برف پگھلنے لگی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہی دنوں سانحہ مشرقی پاکستان کا واقعہ ہو گیا اور بات چیت وہیں ختم ہو گئی۔ 1972 میں بھٹو صاحب نے انڈیا جانا تھا۔ انہوں نے جانے سے پہلے سیاسی لوگوں سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے دعوت نامے جاری کیے۔ میرے والد کو بھی دعوت نامہ ملا کہ مری میں آ کے ملاقات کریں بھٹو صاحب سے۔ چنانچہ ملاقات ہوئی۔ 3 پوائنٹس پہ آپ کا بھٹو صاحب سے اختلاف ہوا، 2 کا ہے جو مجھے یاد ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ سیز فائر لائن کا نام بدل کر LOC رکھنا، اس پہ میرے والد نے اختلاف کیا۔ اور دوسرا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آئندہ 2 طرفہ بات چیت ہوگی، کسی تیسرے فریق کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ سالوں کے بعد ہی یہ معلوم ہوا کہ دونوں شقیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے رکاوٹ بن گئی ہیں۔ اب کچھ باتیں میرے والد محمد نور الدین شاہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ نے انہیں جو فضیلتیں عطا کی تھیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں انہوں نے قرآن پاک کی 30ویں پارے کا کشمیری زبان میں ترجمہ اور تفسیر لکھی۔ اس کا مسودہ سری نگر بھیجا گیا تاکہ انجمن نصرت الاسلام کے تحت اسے شائع کیا جائے، لیکن سیاسی وجوہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر ہم نے اسے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا، اور ویب سائٹ کا نام ہے نورعیون.com۔ اب اسے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور کشمیری چونکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک آسانی ہو گئی ہے کہ وہ ویب سائٹ پر جا کے 30ویں پارے کا نہ صرف یہ کہ اسے پڑھ لیں ثواب کے لیے، بلکہ اس کا جو مطلب ہے تو وہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ نماز میں عموماً 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی مقصد تھا کہ نماز کے وقت جب وہ پڑھیں گے ان صورتوں کو تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں ان کا مطلب بھی سمجھ آنے لگے گا۔ اور آپ کو میرے محمد نور الدین شاہ کو اردو اور فارسی ادب سے بھی کافی لگاؤ تھا۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا کلام ضرور پڑھتے اور اپنی تحریروں میں اسے لکھتے بھی، کثرت سے لکھتے تھے۔ ان کی ڈائریز میں بھی ان کا ڈاکٹر محمد اقبال کا کلام جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا مودودی کی فکر جو اسلام کی نشت ثانیہ سے متعلق تھی کافی متاثر تھے۔ لاہور جاتے تو مولانا سے ضرور ملاقات کرتے، لیکن ان کی سیاسی تعبیر سے انہیں میرے والد کو اختلاف تھا۔ آپ کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا، روزانہ ڈائری لکھتے اور اس پہ اہم واقعات کو درج کرتے۔ آخر میں کچھ باتیں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ آرٹیکل 370 جن سیاسی جماعتوں کی وجہ سے انڈین آئین میں رکھا گیا تھا، ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس آرٹیکل کو دوبارہ بحال کروائیں، اگرچہ ان شقوں کا مسئلہ کشمیر کے حل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ جامع مسجد گزشتہ 30 ہفتوں سے بند پڑی تھی، اور اس ویلاگ کے ریکارڈنگ کے دوران خبر ملی کہ اب جامع مسجد کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اچھا قدم ہے، لیکن بہت دیر سے۔ اور عبادت گاہوں کو، مسجد ہو یا مندر ہو یا چرچ ہو یا گردوارہ، یہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ ہر مذہب کے جو لوگ وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں، ان عبادت گاہوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ APHC کے چیئرمین میروائز محمد عمر فاروق گزشتہ 2.5 سال سے گھر میں نظر بند ہیں۔ وہ جمعے کو روز جو خطبات دیا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے۔ یہ نہ صرف مداخلت فی الدین ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی شدید خلاف ورزی ہے۔ ان پابندیوں کو فوراً ہٹانا چاہیے۔ اب آخر میں بات، قرآن سے مدد طلب کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کو کھول کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ کے انتظار میں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ سینکڑوں سالوں سے غیر مسلم کمیونٹیز کو اپنے اندر سمو کر مل جل کر امن و شانتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ اس میں ہندوتوا کے لیے کوئی جگہ نہیں۔
یہاں میں اپنی گفتگو اب ختم کرتا ہوں اور آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ آپ کا ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔